السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی دورہ قرآن کے اس سفر میں انشاءاللہ پارہ نمبر 28 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اس پارے کا آغاز جس آیت سے کیا جا رہا ہے اس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اس وقت درپیش تھا، اور اس آیت کی شان نزول بھی یہی ہے کہ ایک عورت جس کو اس کے میاں نے زہار کیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی اور وہ اپنی بات نبی پاک سے کر رہی تھی، اور اللہ رب العزت کی شان اور وہ منکرین جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اور قرآن جو بار بار ہمیں اس بات کی طرف یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری باتوں کا سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ عورت کوئی نبی نہیں تھی، پیغمبر نہیں تھی، اللہ نے اس کی بات سنی، اس کا مسئلہ سنا اور احکامات نازل کر دیے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ سے ساتھ ساتھ فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ تو سن، میری مشکل بھی دور فرما، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک بری پرانی رسم جو عربوں میں تھی کہ ان کے ہاں اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ آج سے تمہارے ساتھ تعلق استوار کرنا ایسے ہے جیسے میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا، اس کو زہار کہتے تھے، اور عرب اپنے الفاظ میں اس طرح سے اس کو کہا کرتے تھے انتی علیہ کا ظہری امی، یعنی اب تجھے ہاتھ لگانا ایسے ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی تھی، پھر یہ کبھی بھی میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیے، اور ان کی بیوی جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ عرب معاشرے سے تھیں، وہ جانتی تھیں کہ یہ کتنی سخت بات ہے جو مجھے کہی گئی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ دیکھیے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، میں نے ساری جوانی اس کے ساتھ گزار دی، اب اس عمر میں پہنچ کر یہ میرے ساتھ زہار کر رہا ہے، میں اپنے بچوں کو لے کر کیسے جاؤں، میں ان کو کیسے پالوں گی، آپ مجھے اس پریشانی کا حل بتائیں۔
اب چونکہ ابھی تک جو احکامات نازل ہوئے تھے اس میں اس رواج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ابھی تک نازل نہیں کیا تھا، تو نبی پاک اس کی وہ بار بار اپنی بات کہہ رہی تھی، آپ کے آگے فریاد کر رہی تھی، لیکن آپ خاموش تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس بابت کچھ حکم نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بار بار التجا جو تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو تھیں وہ نازل کیں۔ آیت نمبر 2 میں الذین یظاہرون منکم من نسائہم مہن امہاتہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ جس طرح پچھلی اسباق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے یا منہ بولا بھائی ہے تو کیا وہ سگے ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش سے کروایا گیا حضرت زید بن حارثہ سے طلاق ہونے کے بعد، تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ منہ کے کہہ دینے سے رشتے پکے نہیں ہو جاتے، رشتے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اب ایک جہالت آمیز جو رسم تھی ان کے ہاں، اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی اگر تم ان کو ماں کہہ دو، جیسے کہ کوئی کسی کو بیٹا کہنے سے اس کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی کسی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی، ایک قانون بنا اور ان سے توبہ کرنے کا کہا گیا، اور وہ اپنے گھر میں آباد ہوئیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں، یعنی اب انہوں نے کہہ دیا، اب اس کے بعد اس بات سے انہوں نے واپس لوٹنا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلقات استوار کریں۔ تو اب اگر کسی نے ظہار کر لیا، اپنی بیوی سے ایسی بات کہہ دی، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس دور میں تو غلام تھے کہ کسی کا غلام ہے تو اس کو خرید کے آزاد کروا دیا جائے، تو اس طرح پھر وہ دوبارہ سے میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں، اور یہ کفارہ ہے تاکہ باقی لوگ یہ حرکت کرنے سے باز آ جائیں۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو جو کوئی غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے گا لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔ اگر کوئی غلام کی گردن آزاد نہیں کروا سکتا تو 60 دن یعنی 2 مہینوں کے روزے اس کو لگاتار رکھنے ہوں گے اسلامک کیلنڈر سے، یعنی 2 چاند نظر آئیں تو آگے پیچھے 2 مہینوں کے لگاتار اس کو روزے رکھنے ہوں گے، اور کوئی روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر روزہ بیچ میں سے چھوٹ گیا تو پھر اس کو دوبارہ سے گنتی پوری کرنی ہوگی۔ تو جو کوئی بھی یہ بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر کوئی ضعیف ہے، مریض ہے، یا اس کو کوئی اور عارضہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے میں پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور 60 مسکینوں کو کھانا کون سا کھلایا جائے گا؟ جو وہ خود کھاتا ہے، وہ اس معیار کا کھانا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ نے بہت دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین انتہائی انصاف پر مبنی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں آسانی رکھی اور ان رسومات کا جو تھا وہ خاتمہ کیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے، یعنی آپس کی سرگوشی سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی چیز کا جس کا ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی سے۔ دراصل منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں، مجلسوں میں آتے
اور باتیں سن کے، آیات سن کے آپس میں سرگوشی کرتے، اور یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ جب دو لوگ آپس میں کان میں بات کر رہے ہوں، خواہ وہ کوئی مثبت ہی بات کیوں نہ ہو، تیسرا شخص جو ان کو دیکھے گا تو اس کے دل میں پہلا گمان کیا آتا ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، اس لیے مجھ سے چھپا رہے ہیں اور کان میں کر رہے ہیں۔ تو اس سے بغض، اناد اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے دین میں ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّيكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ میں دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی ہے۔ تو یہ منافقین جب نبی پاک کے پاس آتے تو آپ کو السلام علیکم نہیں کہتے تھے۔ کیا کہا گیا؟ ایسے نہیں دعا دیتے جیسے اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اہل جنت کا جو ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کا ہر وقت ایک دوسرے کو کیا ہوگا؟ سلام کرنا۔ تو سلام کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ جو جو سلام عام ہوتا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ رتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہ کرے۔ سلام کرنے میں کوئی زیادہ محنت لگتی ہے، کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، سامنے والے کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، آپ کا معاملہ بہتر ہوتا ہے، اور ایک خوشگوار قسم کی تبدیلی آتی ہے معاشرے میں۔ تو یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے تو آپ کو السلام علیکم نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے سلام علیکم، جس کے معنی ہے کہ تمہیں موت آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو بد دعا دیتے ہیں، دعا نہیں دیتے، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پہ، یعنی ہم نے اللہ کے نبی کو بد دعا دی تو اللہ کا عذاب تو ہم پر آیا ہی نہیں۔ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی سخت ترین شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان میں زیادہ پکڑ بھی نہیں کرتا، ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم پہ پکڑ نہیں آ رہی تو شاید ہم نے جس کو ہم برا سمجھ رہے تھے اصل میں وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جو ہم نے عمل کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، آپس میں کوئی بات کرنی ہو، تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔ تو مسلمانوں کو یہ تاکید کر دی گئی کہ اگر تمہاری آپس میں بات ہو جو تم کسی تیسرے سے خفیہ رکھنا چاہو تو ایسی بات میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلے۔ ہاں، تم نیکی اور تقویٰ کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو۔ آپ کسی کو اچھا سا مشورہ دینا چاہیں، کسی کو نصیحت کرنا چاہیں تو آپ آہستہ سے کر دیں۔ کسی کی کوئی ایسی حرکت ہے، بات ہے جو قابل گرفت ہے تو آپ سب کے سامنے اس کو بے عزت نہ کریں، آہستگی سے اس کو سمجھا دیں۔ ایسے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ الٹا اس کا اجر ہے کہ آپ نے اس کی عزت رکھی۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ ہر عمل کو کرتے وقت اپنا فوکس کس پہ رکھنا ہے؟ آخرت پر۔ ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ نیت ہی ہیں جو ہمارے درجوں کا تعین کریں گی۔ خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ نیت کو خالص کریں، ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری محنت اکارت جائے اور شیطان جو ہے وہ ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ ڈال دے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ تو شیطان کی طرف سے، یہ باتیں تو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کرے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ سرگوشی کرتے ہیں اور اہل ایمان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پر قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو آپ سرگوشی کرتے ہوئے دیکھیں
اور گمان ہو کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، تو مومن کے دل میں کیا خیال آنا چاہیے کہ کوئی سارے جہان کی قوتیں اگر مل جائیں اور مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو جب اس قوت پر ہمارا ایمان ہوگا، اس لیول پہ ہم سوچیں گے، تو کوئی کتنی ہی باتیں کر لے، کتنی ہی پلاننگز کر لے، آپ کو تکلیف اتنی ہی پہنچے گی جتنی اللہ پہنچانا چاہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ تو لہٰذا بہت مناسب، انتہائی عمدہ انداز میں محفل میں بیٹھنے کا ایک اسلوب بتایا گیا ہے کہ جب کسی جگہ پہ گیدرنگ ہو تو ٹولیاں نہ بنائیں، ایک اجتماعی کیفیت اختیار کریں، ایک مجمع کی کیفیت اختیار کریں، الگ الگ حلقے بنا کر نہ بیٹھیں۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ جب محفل برخاست ہو جائے، جب کہا جائے کہ ٹھیک ہے آج کا اجلاس ختم ہوا، یا آج کی بات ختم ہوئی، یا آج کی کلاس ختم ہوئی، تو کیا ہے کہ فوراً اٹھ کے چلے جایا کرو۔ اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو لہٰذا منافقین جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام سے یہ کہہ دیتے کہ بات ختم ہو گئی تو وہ اٹھ کر چلے جاتے، یہ منافقین وہاں پر بیٹھے رہتے تو ٹولیوں کی شکل میں۔ اسی طرح ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے معاملات ختم کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے آرام کے لیے، یا اپنی جو اہل خانہ کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہ بار بار جا کر آپ کے حجرے کے باہر آوازیں لگاتے کہ اے محمد آ کے ہماری بات سنو۔ تو ہمارا دین ایک معاشرتی دین ہے، ہمیں جہاں دین کے فرائض بتائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے میں ہم کس طرح سے مثبت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک پرسکون معاشرہ کس طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر زندگی کا پہلو جو ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، کچھ بھی ہو جائے، دشمن کتنی ہی چالیں چلے، اللہ اور اس کے رسول غالب آ کر رہیں گے، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے اور زوراور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کام ہو کے رہتا ہے، لوگوں کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں ایک اصول بتا دیا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے محبت رکھ ہی نہیں سکتے جن کا رویہ یہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ جس طرح مثال دی جاتی ہے نا کہ آپ کا دوست آپ کے دشمن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، اور ایک وہ شخص ہے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، آپ کے خلاف ہے، تو جو آپ کا جگری دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کا دلی دوست نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اس کا بھی دلی دوست ہے تو پھر جان لو کہ وہ آپ کی دوستی کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا، اس میں منافقت ہے۔ تو یہاں یہی اصول بتایا گیا ہے کہ مومنین دوست ہو ہی نہیں سکتے ان لوگوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ اور پھر مثال دے دی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار۔ کیوں مثال دی گئی؟ کیونکہ جب دین اسلام آیا تو ہم نے دیکھا مکہ سے مدینہ مسلمانوں نے ہجرت کی، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، کچھ ایسے تھے کہ ان کے خاندان ٹوٹ گئے، بیوی ایمان لے آئی، اس نے ہجرت کر لی، خاوند مکہ میں ہی رہا، کسی کے بیٹے مسلمان ہو گئے، ماں باپ وہیں پہ رہ گئے، یوں خاندان ٹوٹ گئے۔ پھر غزوہ بدر پیش آیا، اور پھر ہم نے دیکھا حضرت علی اور حضرت حمزہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں عتبہ اور شیبہ کو خود قتل کیا،
کیونکہ وہ مشرکین کی طرف سے لشکر میں آئے تھے۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ بدر میں اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے تنگ کیا۔ عبداللہ بن ابو بکر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، لیکن میں نے تجھ پر اپنی تلوار نہ اٹھائی۔ انہوں نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے اور میں نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں ہرگز اپنے وار کو ضائع نہ کرتا، میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تو یہ تھا ایمان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مومنو، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں تمہیں نفس کی قربانی دینی پڑے وہ کام نہیں کرنا، جس میں تمہیں نقصان پہنچے وہ کام نہیں کرنا۔ چن چن کے اللہ کی باتوں پر عمل کرو جو تمہیں سوٹ کرے۔ ایسا دین اللہ کو نہیں چاہیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا، ان کے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ گیا اور اس نے ان کی مدد کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ جب ایسے لوگ اللہ کی زمین پر پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجتے ہیں جو ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ان کی مدد کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ، فرشتوں کے ذریعے۔ ہم نے جنگ بدر میں دیکھا کہ فرشتوں کے دستے اترے، اور پھر یہ فرد واحد کے لیے بھی ہے، اور وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر ان کو بشارت دے دی گئی، رضی اللہ عنہم، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر، اور پھر ہمیں اللہ سے اقرار کرنا چاہیے، اے اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا، جو کچھ بھی معاملات ہمارے ساتھ پیش ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے تیرے اذن سے پیش آتا ہے۔ ہم راضی ہیں تجھ سے، بس اب تو ہم سے راضی ہو جا۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہ آج تو مشکل حالات میں ہوں، مسلمان ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، اللہ کا دین ہی غالب آئے گا، اللہ کا جتھا ہی غالب آئے گا، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد میں مصروف ہے۔ تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ یہ ایسا خزانہ ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے تو جانو اس کی بخشش ہو گئی۔ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں تسبیح کے بدلے۔ جیسے جیسے آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنت میں درخت لگتے جاتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اعمال میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ باقی عبادتوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جب آپ بستر پر جاتے، رات کے اذکار کرتے، پھر اس کے بعد آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے، اور اس کو تسبیح کرتے کرتے ہی آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ تو چلتے پھرتے، خواتین خاص طور پر گھریلو کام کاج کرتے ہوئے، آپ برتن دھو رہے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ کچھ آئرننگ کر رہے ہیں، بچوں کو تیار کر رہے ہیں، تو کیا ہے، آپ تسبیح کرتے رہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 میں مالی فے کا ذکر ہے۔ آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو مال ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے بنو نذیر قبیلے سے،
تو اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ ہی اونٹ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ اس میں مال فے کو تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب تک غزوہ بدر نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت کبھی نہیں ملا تھا، تو لہٰذا اس کے بعد جو تھیں وہ مال غنیمت تقسیم کرنے کی آیات نازل ہوئیں۔ پھر ایک غزوہ جو تھا بنو نذیر قبیلے کے ساتھ پیش آیا، جس میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال آ گیا۔ اس کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں اسی کے بارے میں نازل ہوئیں کہ تم گئے تو تھے دشمن سے لڑنے کے لیے، لیکن تمہیں تو جنگ کرنی ہی نہیں پڑی، نہ ہتھیار چلانے پڑے، نہ زخم کھانے پڑے، نہ محاصرہ کرنا پڑا، تو لہٰذا عام مسلمانوں کا اس مال فے میں حصہ نہیں ہے۔ تو مال فے وہ مال ہے جو مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو جائے۔ تو لہٰذا اس میں جو اس مہم میں زمینیں اور دوسری اشیاء ملی تھیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ یہ مال سارے کا سالہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ہاں اگر اللہ کے رسول چاہیں تو اپنی مرضی سے غریبہ اور مساکین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دراصل مال کی تقسیم جو ہے وہ معاشرے میں ایک مساوات پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، امیر کے مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے، امیر صدقات اور خیرات نکالتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یوں اللہ کا مال گردش میں رہتا ہے، تو جو چیز گردش کرتی رہتی ہے وہ منجمد نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک ٹینکر میں پانی، گھر کی ٹینکی میں پانی بھرتے جائیں اور اس میں سے استعمال نہ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ابل جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو جب تک یہ مال گردش میں رہتا ہے، مال کی تقسیم ہوتی رہتی ہے اور اعتدال پہ معاشرہ رہتا ہے۔ اگر یہ مال تقسیم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جن کو مال ملتا رہتا ہے وہ عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور جن سے مال روک لیا جاتا ہے وہ جانوروں کے لیول پر آ کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ محرومی اور محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ اپنی بھوک سے پریشان ہو کے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی اور کو قتل کر دیتے ہیں مال لینے کے لیے، اور ان کو احساس نہیں ہوتا اس وقت ان کے سر پر صرف بھوک ہوتی ہے۔ تو یہ جو پیٹ کی بھوک ہے یہ انسان کو وہ کام کرنے پر اکساتی ہے یا اس کام کو کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو انسان عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں تو اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی جس معاملے میں فیصلہ کر دیں یا جو حکم صادر کر دیں تو اس کو منوعاً تسلیم کرو، اور جس بات سے وہ ایک دفعہ منع کر دیا کریں اس سے رک جایا کرو۔ کیونکہ نبی پاک وہی کہتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا من یؤتی اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، برابر قرار دیا ہے۔ لیکن اللہ کا مقام تو اللہ ہی کا ہے، تو نبی کوئی بھی حکم نہیں دیتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کو علم حاصل ہو حدیث کو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اور وہ حدیث ضعیف نہ ہو، مردود نہ ہو، صحیح حدیث ہو، تو آپ اس کا حکم ماننے پر پابند ہیں۔ اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کب نازل ہوئی۔ اگر نزول کے اعتبار سے وہ پہلے تھی اور جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ بعد میں بیان کی گئی حدیث ہے، تو بعد والا جو حکم ہے وہ باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شراب کو پہلے کیا کہا گیا کہ شراب ناپسندیدہ چیز ہے، شراب کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ، اس کو حرام نہیں قرار دیا تھا۔ اب اگر صرف اسی آیت کو پڑھ کے کوئی کہے کہ میں شراب تو پیوں گا، ہاں جب شراب پی ہوئی ہو تو مسجد میں نہیں جاؤں گا، اور اس نے جو بعد میں اس کے متعلق احکامات آئے ان کو نہیں پڑھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حکم تو ٹھیک نہ ہوا نا۔ تو کسی چیز پر بھی عمل کرنے کے لیے اس کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔
جو تیسری بار آیت نازل ہوئی اس میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الخبائث کہا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو احادیث سے آپ کو جو علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے کہ یہ حدیث کب نازل ہوئی ہے، مکی دور کی ہے یا اس کے بعد کے دور کی، کیونکہ مین احکامات تو بعد میں آئے تھے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یعنی ہر دن جو آپ آغاز کرو اس حال میں ہو کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں کہیں یہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں۔ ہر زندگی ایسے گزارو کہ یہ شاید میرا آخری دن ہو، ہر نماز ایسے پڑھو کہ شاید مجھے اگلی نماز پڑھنے نصیب ہو یا نہ ہو، اور پھر ہر دن کے گزرنے پر اپنا محاسبہ کرو اور یہ دیکھتے رہو کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ دراصل جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ ہمارے آگے بننے والے گھر کا مٹیریل ہی ہوتا ہے۔ آپ 2 دائرے بنائیے، سارا دن فارغ ہونے کے بعد ایک دائرے میں وہ کام جو آپ نے نیکی کے زمرے میں کیے، یا وہ کام جو آپ چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اللہ کے ہاں شمار اس کا گناہ میں ہوتا ہے، اس کو لکھیے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا رزلٹ کیسا آنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے مسلمانوں دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کو نہیں بھولے، اللہ نے ان کو خود سے دور کر دیا۔ اللہ نے ان کو اس قابل ہی نہ جانا کہ وہ ان کو اپنی قربت میں جگہ دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بدترین سزا ہے کہ انسان سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی جائے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے سورہ مجادلہ میں کیا کہا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، تو شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ دین کے مطابق اپنے معاملات نہیں گزار رہے ہوتے، دراصل وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، وہ شیطان کے نقش قدم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ جس کی روح زندہ ہوتی ہے، اور جس کی روح مر جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا، وہ حیوان ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اس کی جگہ پر تو ہوتا ہے جسم میں، پر وہ مردہ ہوتا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑوں کو کہ میں تم پہ نازل کر دوں، انہوں نے انکار کر دیا، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان میں بھی سمجھ بوجھ ہے، اور ہمارے نزدیک وہ ایک پتھر ہیں، جامد ہیں، پر انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ اسی لیے انسان کو کیا کہا گیا؟ فخورا، عجولا۔ اور ہم نے دیکھا سورہ اعراف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب میں کہا تم مجھے نہیں دے سکتے، ہاں ٹھیک ہے میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں، اگر یہ پہاڑ اس کو سہ جائے تو تم پھر میرا دیدار کر سکتے ہو۔ اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو کیا ہوا؟ اللہ کا نور پہاڑ پر پڑا اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے رہ گیا۔ یہ حالت دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا؟ آپ فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو کیا کہا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے بچا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور،
اور تمہارے سینوں کے جو مرض ہیں اس میں ان کے لیے شفا ہے. تو قرآن تو شفا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ مل جائے گا تمہیں، نورانی ہو جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے. تلک الامثال نضربوها للناس لعلهم يتفکرون، یہ وہ مثالیں ہیں جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و غوض کریں. قرآن ہمیں تدبر کی طرف ابھارتا ہے. وہ مومن ہی نہیں جو اللہ پر، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پر، قرآن پر، اس کی آیات پر غور نہ کرے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا. تو خواہ آپ کتنا ہی اپنے دل میں چھپا لیں، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. جب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ غیب کا اور کھلے کا جاننے والا ہے، آگے اللہ کی دونوں صفات آئی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہیں، الرحمن الرحیم. اللہ جان رہا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں چھپے رازوں کو، ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو جو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں پر وہ ہمارے دل میں ہوتی ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نہ ہمیں عذاب دیتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم کرتا ہے. کتنا بڑا ظرف ہے ہمارے اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. پھر اپنا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا دوبارہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ کے نام آ رہے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. حقیقی بادشاہ، یکسر پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، سب بڑائیوں سے کا مالک اللہ ہی ہے. سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس شرک سے جو اللہ کے ساتھ کے شریک ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری مصور، وہی اللہ ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، وجود بخشنے والا اور انسان کی صورت بنانے والا. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. سب نام اچھے اچھے اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اس کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. الخالق الباری المصور. تو یہ انسان کی تخلیق کے 3 مراحل ہیں. پہلے میں کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انسان کا ایک خاکہ بنایا. کیا ہے اس میں؟ الخالق. پھر وہ عدم سے عالم میں وجود لائے، کچھ بھی نہیں تھا، نطفہ تھا، اس کو وجود بخشا. پھر آیا باری، پھر اس نے ہمیں ظاہر کیا اور اپنی تخلیق کو باقاعدہ ایک صورت کی شکل عطا کی، اس لیے مصور کہا گیا. لہ الاسماء الحسنی، اس کے ہی ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کرتی ہے جو کوئی چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. انسان کتنے ہی اپنے تخلیقی شاہکار بنا لے. آپ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ غور کریں، پرندوں کو دیکھیں، ان کی قسمیں دیکھیں، ان کی آوازیں دیکھیں، ان کے پروں کی بناوٹ دیکھیں، ان کے پروں میں رنگ دیکھیں، آسمان کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھیں، پتوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھیں، ان کی کیفیتیں دیکھیں. اس لیے ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سورۃ الممتحنہ. سورۃ الممتحنہ دراصل ایک واقعے پہ مشتمل ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف چڑھائی کا منصوبہ بنایا تھا، یعنی مشرکین پہ حملہ کرنے کا ارادہ تھا، اور آپ نے اس سارے منصوبے کو انتہائی پوشیدہ رکھا تھا کہ کوئی بھی اس کے بارے میں جان نہ پائے. جو کچھ بھی ہو رہا تھا انتہائی خفیہ طور پہ بہت رازداری میں رہ کے اس ساری مہم کی تیاری کی جا رہی تھی. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتہ. تو کیا ہوا کہ ان کو اس ساری چیز کی اطلاع مل گئی. ان کے اہل خانہ دراصل مکہ میں رہتے تھے، اب ان کے دل میں ان کی محبت تھی. آپ نے اس ساری چیز کو، یہ جو ایک جنگی راز تھا، اس کو ایک خط میں لکھا، اور ایک عورت تھی وہ مکہ کی طرف جا رہی تھی. آپ اس عورت کے پاس گئے اور اس کو کہا
کہ یہ ایک میرا خط ہے اور فلاں فلاں لوگوں کو تم یہ انتہائی رازداری کے ساتھ پہنچا دینا۔ اس عورت نے وہ خط چھپا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب حالانکہ حضرت حاتب جو تھے وہ انتہائی مخلص صحابی تھے، جنگ بدر میں شریک تھے، لیکن بعض اوقات گھر والوں کی محبت انسان سے وہ کام کروا دیتی ہے جو ہمارے دین کے منافی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا یہ راز جو ہے وہ فلاں فلاں شخص نے بتایا ہے، اور وہ عورت ہے جو مدینہ سے روانہ ہوئی ہے۔ نبی پاک جیسے ہی یہ خبر وحی کے ذریعے ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود ان لوگوں کو اس عورت کا حال حلیہ بتا کے روانہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ مکے کے راستے میں روضہ خاخ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر تمہیں یہ عورت ملے گی۔ لہٰذا وہ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے، اور اس عورت وہ ان کو اسی جگہ پر مل گئی جس جگہ کا نبی پاک نے ان کو بتایا تھا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ جو خط تم مکہ لے کے جا رہی ہو ہمیں دے دو۔ اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ پھر ہم تمہیں خدا نخواستہ برہنہ کر کے بھی اگر ہمیں تراشی لینی پڑی تو ہم لیں گے، یعنی محض ایک دھمکی دی، اور اس دھمکی میں وہ آ گئی اور اس نے اپنی چٹیا میں سے وہ خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کے واپس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو منافق ہے، اس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، آپ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوا میں اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خطا معاف فرما دیں گے۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ بھی تو مشرک تھے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، کتنی ہی بڑی خطا ہو جائے، جو آپ اپنے آپ سے بھی دہراتے ہوئے شرمائیں، اللہ تو جانتا ہے نا۔ جس چیز کو اللہ نے چھپا لیا اس پہ پردہ ڈال کے رکھیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اپنے رب سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے بخشش کی دعا کریں، اللہ معاف کر دیتا ہے اور انسان کا پردہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر یہ جو میں نے آپ کو سورہ ممتحنہ کی بتائی ہے، تو یہ میں نے مختصراً اس سارے واقعے کو جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض هو العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ آگے آنے والی کچھ صورتیں ہیں جو سب انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ المسبحات ان کو کہا جاتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ انہی آیات سے آگے آنے والی چند صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ گلا کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو؟ دعوے تو بہت کرتے ہو مومن ہونے کے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے، پر جب عمل کا وقت آتا ہے تو تم کہاں ہوتے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو ایسی بات جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ تو جو شخص بات کرے اور عمل نہ کرے وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے، اور منافق جو ہیں وہ درک الاسفل میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں، جہنم کے سب سے بدترین درجے میں ہوں گے منافق۔ تو یہ منافقت ہے۔ جتنا ایمان آپ کے اندر ہے بس اپنے عمل سے اتنا ہی ظاہر کریں۔ اللہ کو منافقت سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہاری قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ تم اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے ہو اور پھر اللہ کے احکامات کو پامال بھی کرتے ہو، اللہ سے کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تم اس کی سنت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہو۔ تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ جو کرتے ہو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تم منافقت کے درجے پر ہوتے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے آپ دیکھیں
لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، میلاد کیے جا رہے ہیں، کیا صرف یہی محبت ہے؟ اگر ہر سال بھی ایک سنت کا اتباع کرنے کا خود سے عہد کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ یہ عمل اس طرح سے کیا کرتے تھے، آئندہ سے ہم صرف اسی طرح سے یہ کام کریں گے، تو کیا ہوتا؟ اب تک ہم سب کے سب سنت پر عمل کرنے والے ہوتے، پر ہم نے تو ان کھیل تماشوں کو دین بنا لیا۔ یہ ہمارے دین کی روح نہیں ہے۔ اگر واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو سنتوں کا احیاء کرو، سنتوں کو تازہ کرو پھر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تو وہی محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا ہوتی ہے؟ ایسی دیوار جس کو پگھلا ہوا تانبا ڈال کر بنایا جائے، جیسے ذوالقرنین نے بنائی تھی یاجوج اور ماجوج کی قوم کو روکنے کے لیے۔ تو مسلمان جب کسی دشمن سے لڑتے ہیں، صف در صف ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اسی طرح سے ہمیں نماز میں صف باندھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر ہمیں جب قرآن کی ہم آیات میں پڑھتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ صفاً صفا، کہ فرشتے آئیں گے صف در صف، جو قبروں سے نکلیں گے لوگ وہ بھی صف در صف آئیں گے، تو ہر چیز قطار میں ہوگی، ایک لائن میں ہوگی۔ صف بندی کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی جماعت میں صف بندی ہو تو منکرین پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب نماز کے لیے جماعتیں بنیں تو کندھے سے کندھا ملا کر اس کو سیدھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جماعت کھڑی ہوتی تو خود جا کر ایک ایک کے کندھے کو برابر کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جماعت کی صف میں دو نمازیوں کے درمیان اگر خلا ہے تو اس خلا میں سے شیطان گزر جاتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا امام کو نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا صفیں برابر ہیں، اور صفوں کو پر کرنا انتہائی باعث اجر کام ہے۔ تو لہٰذا آج کل تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے، خواتین بھی جاتی ہیں، مرد حضرات بھی جاتے ہیں، تو اگر اگلی صف میں جگہ ہو تو پہلے اس کو پورا کریں، پھر دوسری صف کو، اور پھر اس کے بعد کی صف کو۔ اگر کوئی شخص اپنے وضو کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ اگلی صف سے نکل کر چلا گیا ہے تو پیچھے والوں پر لازم ہے کہ اس کی جگہ کو پر کریں، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے مختصراً، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ۔ الہدا کیا ہے؟ ہدایت، یعنی قرآن، تاکہ غالب کر دے اس کو پورا نظام زندگی پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ کہ آپ اس قرآن کو غالب کر دیں۔ تو اس معاشرے پر تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اس کو غالب کیا، لیکن قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے۔ اب صحابہ کرام نہیں رہے، تابعین نہیں رہے، تبع تابعین نہیں رہے، لیکن یہ ان سب کی محنت ہی ہے کہ آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں ایک محفوظ صورت میں موجود ہے۔ ہم اس کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس میں کوئی شک نہیں رکھتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے زیر زبر پیش کی۔ احادیث کا علم محفوظ کیا گیا انتہائی محنت کے ساتھ، اس کی تصدیق کی گئی۔ تو لہٰذا وہ تمام لوگ جنہوں نے اس دین کو محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالا، اب اس دور میں موجود ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قلم میں ہنر بخشا ہے، جو لکھنا اچھا جانتے ہیں، وہ لکھ کر اچھی کتابیں لکھیں، سیرت پر، قرآن پر، تفسیر کی، معنی و مطالب کی، اس میں اجتہاد کریں، اس میں جد و جہد کریں، نئے نئے اسلوب تلاش کریں، ایسے طریقے نکالیں کہ لوگوں کے لیے اس دین کو سمجھنا آسان ہو، آسان زبان استعمال کریں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے پر عبور دیا ہے وہ واعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کریں۔ پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر نہیں دیا وہ اپنے مال سے اپنے دین کو پھیلانے میں حصہ ڈالیں، اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھائیں۔
تاکہ ہم آخرت میں جا کے سرخرو ہوں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. تو آپ دیکھیے کہ جتنی بھی مسلمان دشمن قوتیں ہیں وہ ہمارے نصاب چینج کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی اخلاقیات کو تبدیل کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ان کے سلیبس میں ڈالی جا رہی ہیں جو ہمارے دین کے منافی ہیں. تو لہٰذا اسلام دشمنوں کو یہ باتیں کتنی ہی ناپسند کیوں نہ گزریں، ہمیں اپنی شریعت کا نظام جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے. پہلے ادوار میں آپ دیکھیے اسکول میں پیریڈز ہوا کرتے تھے نماز کا وقفہ ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنا، ناظرہ کا سیکھنا لازمی تھا. اب یہ وہ دور ہے فتنے کا کہ ہمیں پھر سے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسکول کے کالجز کے نصاب ایسے بنائیں کہ ہر بچے اور بچی کے لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے؟ وہ یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. تو اب تو وہ مورکے نہیں ہوتے جو میدان جنگ میں جا کے لڑے جاتے ہیں. لہٰذا اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کا نفاذ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی جہاد کی صورتیں ہیں. اور پھر وہ تو جہاد ہے ہی جو فرض عین ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کریں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور یہ بہت پاکیزہ مساکن ہیں جو اللہ عطا کرے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز ہے جو تمہیں بہت پسند ہے. یعنی جنت تو تمہیں پسند ہے ہی، ایک اور بھی چیز ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. تو انسان جو کوشش کرتا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب بھی تم نیکی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور وہ جو محاورہ ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے کسی سے واپسی کی امید نہ رکھو، اس نیت سے کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرو کہ یہ بھی میرے ساتھ پلٹ کر بھلائی کرے گا. آپ اللہ سے اجر کی امید رکھیں. لیکن پھر بھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ تو ہوتا نا کہ چلو، مطلب اس کے رویے سے تو لگنا چاہیے تھا نا کہ اس نے اچھا فیل کیا. آتی ہے نا دل میں کہیں کہیں یہ خواہش. خیر ہمیں تو دل میں ایسا بھی نہیں لانا چاہیے. یعنی جو کسی کے ساتھ نیکی کرے، ایسی نیکی جس سے اس کو یہ لگے کہ یہ میرے آگے اس کی نظر جھک جائے گی، تو وہ اس کے گھر کی طرف سے جانے والا رستہ بھی تبدیل کر لے. اگر اس کی گلی سے گزر کے رستہ آتا ہو اس کے گھر کا، تو اس کو چاہیے کہ دوسرا رستہ اختیار کرے. ایسا نہ ہو کہ بار بار اس کی مت بھیڑ ہو، اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ اس سے نگاہیں جھکا کر ملے. یہ ہے ہمارا دین. اس طرح سے نیکی کریں، اس طرح سے معاملہ کریں، اس طرح سے دیں لوگوں کو کہ آپ کا دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو اس کی خبر نہ ہو، اور اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل میں یہ خیال آتا تو ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے. تو لہٰذا مسلمانوں کو قریبی ملنے والی فتح کی خوشخبری سنائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کا مددگار بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرو. جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ تو پھر ان کے حواریوں نے لبیک کہی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کی مدد کے لیے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کفر پر اڑ گیا. تو بہت کم حواری تھے آپ کے جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، لیکن وہ آپ کے ساتھ انتہائی مخلص تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا دو حصوں میں یہ لوگ تقسیم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور ایک وہ جو آپ کے مخالف تھے اور آپ کی جان لینے کے درپے تھے.
تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو تنہا چھوڑ دے، خواہ وہ تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو بالآخر وہی غالب ہوئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہر حال میں آتی ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی مدد ہر حال میں آتی ہے، اور اللہ کی مدد کے لیے اللہ کو پکارتے رہو۔ یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ بہترین دعائیں ہیں جو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اجتماعی ہو تو نستغیث کا لفظ استعمال کریں۔ سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس عزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے ہر عیب سے پاک، انتہائی زبردست اور حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات بیان کی گئی ہیں اللہ کے بہت بلند ترین ناموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول۔ تو عربی قوم کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کیونکہ ان میں نبی پاک سے پہلے نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی نبی ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ تو ان کو امی کہتے ہیں جو باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ صرف ان کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا ہو، گھر میں رہ کے سیکھا ہو۔ ایک رسول انہی میں سے جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہاں پہ قرآن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس قوم پر احسان کیا کہ ان میں سے رسول بھیجا جو امی تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خود قرآن کی آیات گھڑ لیتے ہیں، وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو قرآن کی آیات سنا کر ان کے دل کے کھوٹ کو نکالتا ہے، ان کے دلوں میں جو بیماری ہے شرک کی، بغض کی، حسد کی، یہ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک صاف کرے، اس شرک زدہ معاشرے کو بدل کے رکھتے توحید سے۔ کیونکہ قرآن کے بارے میں تو اللہ کیا فرماتے ہیں، شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، ان کی دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو قرآن حکمت عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے یہ حکمت عطا کر دی گئی تو جان لو کہ اس کو خیر کثیر عطا ہو۔ لوگ تو اس کو دنیا کے پیمانے پہ تولتے ہیں کہ جس کو دنیا میں بڑا گھر ملا، بیٹے ملے، شہرت ملی، پیسہ ملا، بڑے عہدے پر ہو گیا تو واہ واہ اس کے کیا کہنے، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کا معاملہ تو بڑا سیدھا ہے، بڑا اچھا ہے، اس کی زندگی بڑی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت پر، کیا قرآن ہماری کتاب نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی آیات پر یقین نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو جان لیں اللہ نے رزق خود تقسیم کیا ہے اور بڑی حکمت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ مال و دولت دنیا کی زینت تو ہیں، لیکن متاع الغرور ہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا سمجھ بوجھ دے دی، دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دی، تو جان لو سب سے بہترین نعمت اسی کو ملی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے ہدایت مانگا کریں۔ دنیا میں جتنا رزق ملنا ہے وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، تو پھر دعا میں کیا مانگے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے تاکہ جو رزق تو ہمیں دے اس کو ہم خیر کے رستوں پر خرچ کر سکیں، ہم تیرے ساتھ بہترین تجارت کر سکیں۔ تو قرآن جو ہے وہ خیر کثیر ہے، حکمت دیتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی ہی تعلیم تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے میں انسانی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کو معجزات دیے تھے، تو قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ جو پہلے ان کو معجزات دیے تھے وہ تو ان کی اپنی قوموں کے درمیان تھے، اس سے ساری دنیا کے انسانوں نے تو فائدہ نہیں اٹھایا، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے تھے۔ انبیاء چلے گئے، ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، پر یہ ایک ایسا معجزہ ہے
جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور اس سے سب فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی یہود کی مثال دی جا رہی ہے کہ جن پر تورات نازل کی گئی، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے چنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہ خود اس کتاب پر عمل کیا بلکہ اس کو بدل ڈالا، اور نہ دنیا کے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا۔ تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو اٹھائے ہوئے ہے کتابوں کا بوجھ۔ ایک کتاب ہم پر بھی نازل ہوئی، اگر ہم نے اس کو نہ سیکھا، اس سے استفادہ نہ کیا، اس کی اصل حقیقت کو نہ جانا، اس کے مقصد کو ہم نہ جان پائے، تو ہماری مثال بھی ان کی جیسی ہو جائے گی۔ تو بہترین ہم میں سے کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہی ہمارا مشن ہے، وہ مشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہم پہ فرض ہے، کہ ہم نے پہلے اس کو سیکھنا ہے، جاننا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم بھی اس گدھے کی طرح ہو جائیں گے جس کی پیٹھ پر کتاب کا بوجھ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایک پکا وعدہ لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہ کہ تم لوگوں کو بیان کر کے اس کو سناؤ گے اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ حضرت عبیدہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے قرآن والو، تم قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے قرآن کا مقصد۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت تو اسی کو ملے گی نا جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا۔ جنہوں نے اس کو صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، تو اللہ کا وعدہ تو پکا ہے اور سچا ہے، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ وہ نیکیاں تو ثابت ہیں، کیا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں لینا؟ تو جانو جس کے صرف ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے گا اور پھر سونے پہ سہاگا، سب سے بہترین عمل اس میں سے کیا ہے؟ اس کو سمجھنا۔ تلفظ میں غلطی کرو گے اللہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ تم نے اس سے صحیح معنی اخذ کیا، اللہ نے جو حکم دیا ویسا ہی سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ توتلے ہوتے ہیں، کچھ گونگے ہوتے ہیں، کچھ کو وہ لینگویج نہیں آتی جس کے لیے وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر کے اپنی بات بتا دیتے ہیں، پھر سامنے والا دہراتا ہے کہ اچھا تم مجھے یہ بات کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ طریقہ کچھ بھی اختیار کیا، لفظ ٹوٹ پھوٹ گئے، اشاروں سے سمجھا دیا، کچھ بھی کر دیا، مقصد کیا ہے؟ بات پوری سمجھ آ جائے، اور بات وہی سمجھ آئے جو آپ صحیح سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ باقی چیزیں تو اضافی ہیں جو اللہ دیں گے اس کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں جو پہلی آیت بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار چھوڑ دو۔ بالکل واضح آیت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہ جمعے کے دن اذان ہو گئی،
ہمارے ہاں عموماً 2 اذانیں دی جاتی ہیں. پہلی اذان کہ خطبے کی اذان ہو گئی ہے کہ اب کیا ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ دو اور اپنی ساری توجہ اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ نماز کی تیاری کی طرف مبذول کر دو. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر قسم کی تجارت کو بند کر دیا جائے اور تیاری کرنا شروع کریں نماز کے لیے. اور پھر اس میں کہا گیا فسعوا، تو جلدی کرو. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ دوڑ دوڑ کے پہنچ جائیں آپ نماز کے لیے، نہیں، بھاگنے سے منع کیا ہے. نبی پاک کہتے تھے نماز کے پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آؤ تو تمہاری چالوں میں متانت ہونی چاہیے، اور نماز جمعہ کی تیاری کریں بہترین طریقے سے. اچھا لباس پہنیں، پورا غسل کریں کامل، مسواک کریں، خوشبو لگائیں. نبی پاک سرما بھی لگایا کرتے تھے. پھر جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ پہلی صفوں میں جگہ ملے، کیونکہ جو پہلی صفوں میں پہنچ پاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اجر کی بشارت دی. اسی طرح پھر جیسے جیسے کم ہوتے جائیں اس سے پچھلی صف میں، اس سے پچھلی صف میں، اور جو سب سے آخر میں پہنچا اس کے لیے ایک کہہ لیں کہ کبوتر کے انڈے کے برابر اجر ملے گا. اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو اجر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رجسٹر بند کر کے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں وہ پھر اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من ترک 3 جمعات من غیر عذر طبع علی قلبہ، کہ جو شخص مسلسل 3 جمعے ترک کر دے، یعنی 3 جمعے اس نے نماز نہیں پڑھی جا کر، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. کس قدر سخت وعید ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. نماز تو مختصر ہوتی جمعے کی، جسٹ 2 رکعت، اور جامع مسجد میں پڑھنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوں تاکہ ایک دوسرے سے میل ملاپ ہو. اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا بہت زیادہ اجر کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جاری رکھو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل دیے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. ان آیات میں دراصل اشارہ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے، ابھی ایمان اتنا جمع نہیں تھا صحابہ کرام کے دل میں، اور مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے. ہوا یہ کہ ایک دم شور مچا کہ ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ مدینہ شہر میں داخل ہوا ہے، اور اہل شہر کو اطلاع دینے کے لیے ڈھول بجانا شروع ہو گیا. چونکہ قحط کا زمانہ تھا تو جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے جب قافلے کی آمد کی اطلاع پائی تو وہ سب کے سب نبی پاک خطبہ دے رہے تھے، تو وہ ان میں سے جو اکثریت تھی وہ اٹھ کے چلی گئی. چند صحابہ وہاں پر موجود رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میری دکان ہے میں نے وہ بند کر دی، میرا کوئی اور تجارتی جگہ ہے میں نے وہ بند کر دی جمعے کی وجہ سے، تو نہیں 1-2 گھنٹے میں مجھے تو بہت مالی نقصان ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے بہتر ہے. اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے صرف خیر ہی ملتی ہے. یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. سورۃ المنافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول اللہ. اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دراصل یہ تو خود بھی دل سے مومن نہیں ہیں. یہ آپ کی کیا گواہی دیں گے؟ یہ تو خود آپ پر یقین نہیں کرتے.
اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تاکہ ان کی منافقت کا پول نہ کھلے۔ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی ذاتی جو رکھ رکھاؤ ہے، اپنے لباس کا، اپنے جسم کا، چہرے کا، ان سب چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ دیوار سے لگائی ہوئی خشک لکڑیوں کی مانند ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی یہ تو ایسے ہیں ایمان میں کہ جیسے خشک لکڑیاں ہوں جن کو سہارا دے کے کھڑا کیا جائے، ہر روز ہر زور کی آواز ان کو اپنے اوپر ہی گمان گزرتی ہے، یعنی کوئی حکم آتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ کہیں ہماری شامت تو نہیں آ گئی۔ ہم العدو فاحذرہم، اصل میں اے نبی یہ آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنی غلطی مان لو، اللہ کے رسول کے لیے تمہارے لیے استغفار کریں گے، تمہاری بخشش کر دی جائے گی، تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ہاں ہاں ہم ضرور آئیں گے، اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمام منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ چاہے ان کے لیے کتنی ہی استغفار کریں، اللہ ان منافقوں کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگایا گیا، واقعہ افک پیش آیا، تو عبداللہ بن ابی ان میں سب سے زیادہ پیش تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ تک پڑھا دی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اسے درگزر سے کام لیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے اہل ایمان تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور اموال، یعنی تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کی یاد سے۔ تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے تو مسلمان تنگی کی زندگی گزار رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہوئے۔ وہ صحابہ کرام جو شادی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ شادیاں بھی ہوئیں، اور پھر ان کی آگے اولادیں تھیں۔ مال اور اولاد انسان کی کمزوری ہے، اور انسان ان میں گر کے اکثر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کر جاتا ہے، نمازوں سے اور اپنے دینی فرائض جو ہیں ان سے غفلت برتتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جو کوئی ایسا کریں گے وہی خسارے میں ہیں، یعنی اس دنیا کو کمانے، اولاد کو پالنے، مال جمع کرنے اور ان کو ایک بہتر زندگی کرنے میں اگر کوئی اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اللہ ہی سے غافل ہو جائے، تو جان لو کہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، کیونکہ پھر وہ اگر 2 وادیاں بھی سونے کی دے گا کہ اللہ مجھ سے یہ عذاب دور کر دے اور فدیے کے طور پہ یہ لے لے، تو اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ ساری تجارت کا وقت تو بس اس وقت تک ہے جب تک ہم میں سانس باقی ہے، جب تک موت کا فرشتہ کوئی نہ دیکھ لے۔ پھر وہ اس وقت کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک قریب وقت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو جب اگر کہا جائے ان لوگوں سے جو اس دنیا سے چلے جائیں کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہے گے کہ ہم جا کے صدقہ کریں گے۔ تو صدقہ کیا کریں زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا زیادہ اس نے صدقہ کیا ہوگا اتنا زیادہ سایہ اس کے سر پر ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
اللہ یہ کہ اللہ جس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا، اور ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت معین آ پہنچے گا۔ تو موت جب آ جائے تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ سورہ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لہ ملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ ایک اللہ کی تخلیق ہے تو کوئی منکر ہو جاتا ہے اور کوئی مومن ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے دیکھ رہا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے سب کے لیے، ہمارے رسول بھی ایک ہی تھے۔ سیکھنے والے بعض اوقات ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک استاد ہوتا ہے، لیکن کوئی کتنا حصہ لے کے اٹھ رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر کس کی نیت عمل کرنے کی تھی اور کس کی نیت صرف ایک ٹھپا لگانے کی تھی کہ ہم کسی دین کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورت گری کی تو بہت ہی عمدہ صورت بنائی اللہ نے۔ تو ہماری شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں کبھی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا شروع کرو، اس کا اتباع کرنا شروع کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو دین تو انسان کا اتنا ہی ہے، ایمان تو انسان کا اتنا ہی ہے جتنا اس نے عمل کیا۔ سیکھا آپ نے چاہے کچھ بھی، جتنا آپ کے عمل میں آ گیا جان لو علم اتنا ہی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالکہم التغابن، تغابن کے معنی ہے جیت اور ہار۔ تو جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا یعنی قیامت کے دن یوم حشر میں، تو وہ دن ہوگا دراصل ہار اور جیت کے فیصلے کا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ مقابلہ جو ہوتا ہے، ہر وہ کھیل جو کھیلا جاتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی بھی ہماری ایک کھیل کی طرح سے ہے، ہر شخص کا ایک کردار ہے اور اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اب اس کے بعد اس پلے میں اس نے اپنا کردار کتنے بہتر طریقے سے نبھایا، اس کو کتنی اپریسیشن ملی۔ آپ دیکھیے کہ ایوارڈز اسی حساب سے دیے جاتے ہیں۔ اب تو یہ مثال آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں نا۔ تو وہ بھی جیت اور ہار کا بدلے کا دن ہوگا، تغابن ہوگا۔ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے، وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور جنہوں نے اس کو جھٹلایا اور انکار کیا وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تو جان لو نہیں بھی کوئی مصیبت آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ تو جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے اس کو تسلیم کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو اور سنو اور اطاعت کرو۔ تو اللہ کا تقوی کیا ہے؟ استطاعت کے مطابق نیکی کی کوشش کرنا اور برائی سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واسمعوا واطیعوا، غور سے سنو اور عمل کرو۔ تو جو سنے گا نہیں وہ عمل کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصی اللہ،
جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری، جس نے میری امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری، تو جس نے میری مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کی۔ تو نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو کوئی اپنے دل کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ خرچ کرنا، خرچ کرنا، خرچ کرنا، ہمارا دین اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جس کو دیا ہے وہ اپنی اطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہیں۔ وَتُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تم کو بخش بھی دے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، شہادت العزیز الحکیم، جاننے والا ہے چھپے اور کھلے سب کا، زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق احکامات بتائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا پورا پورا لحاظ رکھو۔ تو طلاق کیسے دی جائے، اس میں عدت کے کیا احکامات ہیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو لہٰذا جب تم جن کو طلاق دے دو تو ان کو فوراً گھر سے باہر نہ نکالو۔ ہاں، اگر کوئی عورت جس نے زنا کا ارتکاب کیا اور اس بنا پر آپ نے اس کو طلاق دے دی تو پھر وہ بے شک جا سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تو جو کوئی اس سے تجاوز کرے گا جان لو کہ وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت نکال دے۔ تو طلاق ہو جانا بھی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ وہ حلال کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت ناپسند کیا ہے۔ پھر کیا ہے کہ جن عورتوں کو تم طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کی میعاد کو پورا کر لیں، تو پھر اس وقت آپ فیصلہ کرو کہ تم نے اس کو نکاح میں رکھنا ہے یا اس کو جانے دینا ہے۔ دراصل طلاق 3 دفعہ ہوتی ہے، 2 بار دے دی تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری بار بھی دے دی تو وہ طلاق بائنہ ہے، پھر وہ مکمل طلاق ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب طلاق دو تو 2 معتبر لوگوں کو گواہ بنا لو اور گواہی قائم کرو اللہ کی خاطر۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ تو لہٰذا چاہے وہ طلاق دینی ہے، شادی کرنی ہے، یہ ایک بندھن ہے جو ایک اللہ کے طے ہوئے طریقے سے طے پاتا ہے، بندھتا ہے، اور پھر اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے توڑا جاتا ہے۔ یعنی 3 بار وقفے سے طلاق دی جائے۔ تو جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، بظاہر تو یہ مشکل صورتحال ہے، طلاق ہونے سے ایک فیملی ٹوٹ جاتی ہے، دونوں لوگ پریشانی میں آ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا ایک رستہ بنا دیتے ہیں، اس میں سے ہی خیر نکال دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ام سلمہ جو تھیں، جب وہ بیوہ ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ تو جانتے ہیں وہ اپنے خامن سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ دعا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ان کو یہ دعا بتائی، وہ یہ پڑھتی رہیں، ان کی عدت ختم ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام ان کو پہنچا دیا۔ یہ ہے دعاؤں کا اثر۔ تو جو مشکل ہم پر آتی ہے وہ بظاہر تو مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ اس میں سے خیر کے پہلو بھی نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو بعض عورتیں کہتی ہیں ہم بے گھر ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پلٹ کر آپ کو اس سے بہتر دے دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، تو یقیناً اللہ اپنے کام کا پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حیض والی خواتین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت حیض سے ہو تو پھر اس کے لیے کیا معاملہ ہو۔ اول تو حیض کے دوران اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے تو اس دوران اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے
تو اس کی عدت 3 مہینے کی ہوگی۔ اسی طرح وہ بچیاں جن کی کم سنے میں نکاح ہو جائے اور پھر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہی شمار ہوگی۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، اس کو کوئی طلاق دے دے تو جیسے ہی اس کا حمل وضع ہو جائے یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی اس کی عدت کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی عورت کو طلاق دے دی آیت نمبر 6 میں، لیکن وہ آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو طلاق کے بعد ان کو اپنی گھر سے فوراً نہ نکالو، اور نہ ہی وہ از خود نکلیں، اور نہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو تنگ بھی نہ کرو۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کا نان نفقہ اٹھانا تمہارے ہی ذمہ ہے اس وقت تک جب تک وہ بچے کی ولادت سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر اگر تمہارا ارادہ ہو کہ وہ ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے تو پھر آپس میں طے کر لو مشورہ کر کے کہ آیا وہ بھی دودھ پلانا چاہتی ہے اب اس بچے کو یا نہیں۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے جب تک وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو پھر کسی اور عورت کو اجرت دے کے اپنے بچے کو دودھ پلا لو۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لیما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے حجرے میں شہد پینے کے لیے گئے۔ اس وجہ سے مطلب ان کے پاس شہد ہوتا تھا جو ان کو پسند تھا، آپ تھوڑی دیر ان کے حجرے میں چلے جاتے، وہ آپ کے لیے شہد پیش کرتی ہیں، آپ اس کو پی لیتے۔ اب اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا وہاں پہ تھوڑی دیر زیادہ رکنا پسند نہیں تھا، تو حضرت حفصہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ کیا معاملہ ہے، اور دونوں نے آپس میں، حضرت حفصہ نے، وہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، اور وہ سمجھتی تھیں کہ ہم اوروں سے ذرا زیادہ بلند اس میں ہیں مقام میں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یعنی کہ ایک اسکیم سی بنا لی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آئیں گے شہد کھا کر تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو آج گوند جیسی بو آ رہی، اس کو مغافیر کہا گیا۔ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک گھاس پھوس سی ہوتی ہے جس میں ہلکی سی اسمیل آتی ہے جو گھاس کے اندر اگتی ہے، کہ جب نبی پاک آئیں گے ہم سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو ہمیں مغافیر جیسی اسمیل آ رہی ہے جیسے آپ نے وہ کھایا ہو۔ تو لہٰذا جب آپ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے منہ سے ایسی اسمیل آ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے وہ تو نہیں کھایا، البتہ میں نے زینب کے گھر سے شہد پیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کے کھولنے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو کیا بتایا تھا کہ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں کا جو لغو ہوتی ہیں، جو ہم بات بات پہ ایسی ہی قسم کھا لیتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قسم کھائے اور اس کو توڑے تو پھر کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوس درجے کا، جیسے تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اور اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن ہمیں کیا تاکید کی گئی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ واللہ مولاکم وہو العلی الحکیم، اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بات تھی جو آپ کی زوجہ میں سے کسی کو بتائی، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی پاک نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کوئی بات بتائی تھی اور اس کو پوشیدہ رکھنے کا کہا تھا، وہ راز نہ رکھ سکیں اور کسی اور کو بتا دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس بارے میں ان کو مطلع کر دیا، نبی پاک کو بتا دیا کہ اب آپ کا راز نہیں رہا، بات آگے پہنچائی جا چکی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو جن کو یہ بات بتائی تھی ان سے چشم پوشی کی۔ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ، تو جب آپ نے اسے یہ خبر دی کہ تم نے کسی کو بتایا ہے،
تو لہٰذا انہوں نے معذرت نہ کی. حالانکہ ہوتا تو یہ تھا کہ وہ کہہ دیتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا بے دھیانی میں مجھ سے بات نکل گئی. قال نبأنی العلیم الخبیر، تو آپ نے ان سے کہا کہ جو بات میں نے تمہیں بتائی تھی تم راز نہیں رکھ سکیں، اور یہ بات مجھے اس نے بتائی ہے جو علیم اور خبیر ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیکھیے کہ امہات المومنین ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی خطا ہو جاتی تو اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اگر تم دونوں نے ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے تو ان کا پشت پناہ تو خود اللہ ہے اور جبریل ہیں اور تمام ساحل مومنین ہیں، مزید برآں تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. یعنی تم دو عورتیں مل کر نبی کو پریشان کرنا چاہتی ہو. یعنی اگر نبی ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہوں گے تو کیا وہ دین کے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے؟ وہ خواتین کے جھگڑے ہی نپٹاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے امہات المومنین کو تنبیہ کی، تم دو مل کے کیا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، جبکہ میرے نبی کے مددگار تو خود اللہ ہے، جبریل ہیں، سارے مومنین ہیں، اور سارے فرشتے بھی میرے نبی کے مددگار ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کرے. کتنی سخت آیت نازل کی، جو اطاعت شعار، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، لذات دینوی سے بیگانگہ، دنیاوی سے بیگانگہ، شوہر دیدہ بھی ہوں اور کنواری بھی. کہ تمہیں کس بات کا زوم ہے؟ اللہ چاہے تو تم سب کو طلاق دلوا کے نبی کے لیے ایسے شعار والی بیویاں دے. پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. تو جہنم میں کوئی آگ لکڑیوں کی آگ نہیں ہوگی، وہ پتھروں سے اور انسانوں سے جلائی جائے گی. اس پر شدید تنخو بہت سخت دل فرشتے مامور ہوں گے، اور اللہ ان کو جو حکم دے گا فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں اللہ جس کا ان کو حکم دیتا ہے. ان سے کہہ دیا جائے گا اے کافرو، آج تم کوئی بھی معذرتیں پیش نہ کرو، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جیسا تم نے عمل کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ. کہ اب تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، غلطی تو ہوگی، غلطی ہو تو اخلاص نیت سے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا. جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن ان کا نور دوڑتا ہوا ان کے سامنے ان کی دائیں طرف ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور کامل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، جو انبیاء علیہ السلام یعنی کہ انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان خواتین کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اے میری پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں. تو فرعون جیسے ظالم کی بیوی تھی آسیہ، جن کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں. فرعون اپنی بیوی کو سخت دھوپ میں کھڑا رکھتا تھا اور اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے کہ وہ پروں سے اس کے اوپر سایہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، اس کے ایمان کی تعریف فرمائی. تو اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے چھٹکارا دے. وَنَجَّيْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی. وَنَجَّيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے جلد از جلد چھٹکارا دے دے. تو ایک بدترین شخص کے ساتھ بہترین عورت نے زندگی گزاری، اور بہترین چنے ہوئے مردوں کے ساتھ ان بدترین عورتوں نے زندگی گزاری. یہ اللہ کے اذن کے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کے ساتھ شمار کیا ہے حضرت آسیہ کا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنتوں کو، اس کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے.
اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، مریم علیہ السلام کی تعریف کی، ہم نے تو اس میں اپنی روح سے پھونکا تھا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتاب کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی تعریف بیان کی کہ وہ پاک باز تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے اپنی روح سے پھونکا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس بچے نے ان کی برات کی اور پنگوڑے میں بولا۔ تو یہ بہترین خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے گزارا، لیکن ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں میں ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات، صحابیات اور وہ تمام عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجات عطا کیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔